بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویڈیو نہیں بنانی تھی، صرف ویکنڈ پہ ایک ویڈیو بناتا ہوں، لیکن پھر مجھے کھجلی ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے پتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں پتا، تو اس لیے حقوں کو لے کے میں آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوں بہت دیر سے۔ تقریباً جب یہ 165 سے 170 سے پیچھے آیا اور اس نے 155 دکھایا، تب سے میں آپ کے پیچھے لگا ہوں کہ اس کو ایکومولیٹ کرنا شروع کریں۔ اچھا سٹاک ہے حقوں۔ تو 17 اگست کو یعنی کہ کل اس نے جو گاڑی لانچ کرنی تھی BYD کے نام سے، وہ بھی لانچ کر دی۔ اگر میں آپ کے پیچھے 155 سے لگا ہوا ہوں کہ حقوں کو لے لے، اس کے بعد اس نے تھوڑا سا پریشر بھی لیا، اس کی بھی وجوہات ہیں، وہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر دیکھیں تو اوپر نیچے جانا یہ بزنس کا حصہ ہے۔ آپ سٹاک مارکیٹ کو کوئی ڈبل شاہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جوا لگانا ہے اور اس نے آپ کو ڈبل پیسے کر کے واپس دے دینے ہیں۔ تو کوئی بھی جو بزنس ہے اس میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اسی وجہ سے جو بزنس ہے وہ حلال ہے اور جو سود ہے وہ حرام ہے۔ سب چیزیں کل ملا کے اگر دیکھیں تو ایسی چلتی ہیں، کوئی چیز بھی پرفیکٹ بالکل نہیں ہوتی۔ اب اگر حقوں کی بات کریں تو جب سے میں نے آپ کو بولا ہے کہ حقوں لے لیں، میں خود بھی اس کو بائی کر رہا ہوں، اور جتنا بھی یہ مجھے نیچے ملتا ہے میں اس کو ایکومولیٹ کر رہا ہوں اور اپنے پورٹ فولیو میں اس کی جگہ بنائے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو جب حقوں نیچے آیا تو چونکہ وہ بہت اوپر جا چکا تھا، کہاں یہ اٹھا 120 سے اور 170 پہ چلا گیا، تو تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ اس میں آنی بنتی تھی۔ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی سٹاک بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ بدقسمتی سے کہہ لیں کہ جب اس میں پروفٹ ٹیکنگ آئی، اس کے بعد یہ خبر چل گئی کہ جو IPPs کے معاہدے ہیں وہ حکومت ختم کرنے جا رہی ہے۔ اب اگر IPPs سے بات کریں تو جماعت اسلامی بہت ایکٹیو ہے IPPs کو ختم کرانے میں۔ تو ٹھیک ہے، کچھ IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ان کی شرائط کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ IPPs کو اگر کہیں عام زبان میں تو یہ انڈیویجولز ذاتی طور پہ پلانٹ لگائے تھے لوگوں نے پرائیویٹ بجلی بنانے کے لیے، اور وہ بجلی بنا کے انہوں نے حکومت کو بیچنی تھی۔ ہوا یہ کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ہتھاں نال ماریاں گنڈاں دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں نے، کہ جو آپ نے گرا ہاتھ سے لگائی ہوتی ہے بعد میں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔ تو حکومت نے اس میں کچھ شرائط ایسی رکھ دی، خود اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ان کو کہ آپ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، آپ بس پلانٹ لگائیں، ہمارے ساتھ معاہدے کریں، آپ کا پلانٹ چلے نہ چلے ہم آپ کو کیپیسٹی چارجز بھی دیں گے۔ اب اگر اس کو دیکھیں تو IPPs میں جو ہے وہ آتا ہے حقوں بھی، حقوں نے بھی پلانٹ لگایا ہوا ہے، یہ بھی IPPs میں آتا ہے۔ تو جب تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آئی اس میں، اس کے بعد یہ IPPs والی خبر آ گئی، اس کے بعد پینک سیلنگ ہوئی شروع اور حقوں کافی نیچے چلا گیا۔ اب کچھ ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ اگر حقوں کے پاس پلانٹ چلا جائے گا تو حقوں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا، یہ خود کیا کمائے گا اور ہمیں کیا دے گا۔ پیچھے آپ کو پتا کہ حقوں جو تھا وہ ٹاپ ڈیویڈنڈ ییلڈ سٹاکس میں آ رہا تھا، تب تک حقوں بہت اٹریکٹیو تھا، سب لوگ اس کو بائی کر رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی خبر آئی جو کہ اگر دیکھیں پورے سینیریو میں وہ تو کہیں بھی نہیں بیٹھتی۔ اگر حقوں کا پلانٹ بند بھی ہو جائے تو میرے خیال سے بہت کچھ ہے حقوں کے پاس۔ اس کے بعد جو حقوں کا پلانٹ ہے اگر اس کی بات کریں تو IPPs کے ساتھ اگر معاہدے ختم بھی ہوتے ہیں تو پہلے فیز میں حقوں کا نام ان میں شامل نہیں ہے۔ چلیں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر حقوں کا پلانٹ بند ہوتا ہے، وہ پلانٹ بند نہیں ہوگا، صرف IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ اگر ختم ہوتے ہیں تو اس میں حقوں کا پلانٹ بند نہیں ہو جانا، حقوں کا پلانٹ چلتے رہنا ہے۔ جو کیپیسٹی چارجز ہیں ٹھیک ہے، آپ مان لیں 2 منٹ کے لیے کہ کیپیسٹی چارجز حقوں کو نہیں ملیں گے، لیکن پلانٹ چلتا رہے گا، پلانٹ سے جو بجلی بنے گی یا حکومت کو اگر وہ بجلی چاہیے تو منافع کے ساتھ ہی بائی کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو حقوں کا پلانٹ تھا پہلے وہ RFO پہ تھا، یعنی کہ آئل بیس تھا، اب اس کو کوئلے پہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی تھر کے کوئلے پہ یعنی کہ لوکل کوئل پہ۔ تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بگ اچیومنٹ ہے حقوں کے لیے۔ اس کے بعد اگر BYD کی بات کریں تو یہ میرے خیال سے دنیا میں سب سے بڑی کمپنی ہے جو الیکٹرک کار بناتی ہے۔ الیکٹرک کار کے ساتھ ساتھ یہ بیٹریز بھی بناتی ہے الیکٹرک کار کی، اور بھی کام کرتی ہے الیکٹرک کو لے کے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ الیکٹرک کار کا ہی ہونا ہے۔ اس کے بعد مائننگ میں بھی سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے ساتھ بھی جو اپنی شراکت داری ہے وہ حق کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو ایک کمپنی تھی، اٹالین کمپنی تھی ENI کے نام سے، جو ENI کمپنی تھی اٹالین بیس، اس نے اپنے جو آپریشن ہے وہ بیچ دیے ہیں، یہ اپنے ایسٹ جو تھے پاکستان میں وہ بیچ دیے ہیں پرائم انٹرنیشنل آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنی کو۔ اب اگر پرائم انٹرنیشنل آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ کو دیکھیں
تو اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیرنٹ آرگنائزیشن ہپکو پاور کمپنی. تو دیکھیں اتنی چیزیں آپ کو گنوا دیں. مجھے غالب کا وہ شعر یاد آ گیا. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اب جتنی چیزیں میں نے آپ کو ہپکو کی بتا دی ہیں, اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں. تو آپ صرف اسی چیز کو نہ دیکھیں کہ ایک پاور پلانٹ, ہپکو پاور پلانٹ, ہپکو پاور پلانٹ, اور ہپکو کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو ہپکو کے پاس 50 اور چیزیں ہیں. اگر ایک پلانٹ نہیں رہے گا تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی پروفٹ گین کر کے ہپکو دیتا رہے گا. تو ہپکو کی اتنی تعریفیں کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہپکو ابھی بھی آپ کو اچھے ریٹس پہ مل رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کو بائی کریں, اور اگر اس کو بائی کر لیا ہے 148 پہ, اس کے بعد اگر یہ جاتا ہے 146 پہ, 144 پہ, تو آپ کے ہاتھ پاؤں نیلے پیلے نہیں ہونے چاہیے. بزنس ہے, اوپر نیچے ہوتا رہے گا. اتنے کام کر رہا ہے ہپکو, تو 148 پہ لے کے بھی اگر 2-4 پہ نیچے جاتا ہے تو اور پکڑیں, بجائے اس کا کہ پینک ہو کہ آپ اس کو سیل کرنا شروع کر دیں. میں نے سٹاک مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ جتنے سٹاک بھی میری نظر کے سامنے سے گزرے ہیں, جن میں میں کام کرتا رہا ہوں, سازگار دیکھ لیں, گیل دیکھ لیں, ایم ٹی ایل دیکھ لیں, کوئی بھی سٹاک جن میں نے کام کیا ہے, کوئی بھی ایسا سٹاک نہیں ہے کہ جو آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے میں نے 50 کا لیا ہو اور آج وہ 150 پہ نہیں کھڑا. میں کسی بھی ایسے سٹاک کو نہیں جانتا. جتنے بھی سٹاکس میں کام کرتا ہوں وہ اوپر سے اوپر ہی جا رہے ہیں, نیچے کوئی بھی نہیں گیا. انڈیکس پہ لاسٹ ویڈیو میں بات ہو چکی تھی. امید ہے انشاءاللہ انڈیکس اچھا موو کرے گا, کیونکہ فورن انویسٹر کی بڑی بائنگ ہے. اور یہ جو لاسٹ ویک گزرا ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے بہت اچھا تھا. آپ کو پتا کہ پہلے ایک پینک پھیلا, اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹیں کریش کر گئیں. جو لاسٹ ویک تھا یہ جو ختم ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بہت اچھا تھا. لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہماری مارکیٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ نیچے جانا تو یاد رہتا ہے, اس کے بعد جب وہ اوپر چلی جاتی ہیں تو یہ نیچے ہی بیٹھ کے پتہ نہیں چائے پی رہی ہوتی ہے اس کو. اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ یہ ان کی ریس کر کے نیچے تو چلی گئی تھی, بس اوپر آنا بھول گئی. لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اگر آج کے دن میں کچھ بیڈ نیوز نہیں آتی تو امید ہے انشاءاللہ منڈے آنورڈ ہماری مارکیٹ اچھا پرفارم کر سکتی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.